چند دنوں کے بعد ایک بڑا عزیز مہمان آنے والا ہے، رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار، جس میں اعمال کئی گنا بڑھا کے دیے جاتے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑا معزز مہمان، اور یہ مبارک مہینہ آئے گا اور جلدی سے چلا جائے گا، بہت جلدی نکل جائے گا۔ اس معزز مہمان کے استقبال کے لیے اور اس مہینے کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے، کیا اس کے لیے میں نے اور آپ نے اور اس نے اور اس نے کیا اس مہینے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہر قدم پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور پہلے قدم پر فرمایا آمین، دوسرے قدم پر فرمایا آمین اور تیسرے قدم پر فرمایا آمین۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے، جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ جبریل نے کیا دعا کی؟ جبریل نے یہ دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اندازہ کریں، مبارک مہینہ آ رہا ہے، میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہاں اس رمضان کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف، بزرگ اور صالحین 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اب یہ موقع ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے، یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اب جہاں پر بھی موجود ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ کے اطراف میں یقیناً نادار، فقیر، مسکین، غریب، بیوائیں، محتاج، یتیم، سارے لوگ موجود ہیں۔ چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں اور کہاں کہاں آپ کو غریب نظر آتے ہیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان پر انفاق کریں، خرچ کریں، جتنا آپ کی بساط میں ہے، جتنا آپ کی وسعت میں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، انسان سے کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے رب، تو مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے وہیں پر پاتا۔ یہ جو مبارک لمحے آنے والے ہیں، یہ جو مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، مبارک راتیں آنے والی ہیں، آپ اس میں منصوبہ بندی کریں، اس حوالے سے کریں کہ اگلا رمضان آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل میں کتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور اگلا رمضان مجھے نہیں ملے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل میں کتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ منصوبہ بندی کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس رمضان میں اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔